کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں. یہ اب از دا ٹائم ٹو ٹیک آف. اب پچھلے پہ اعتراض نہیں کرنا ہے, یہاں سے آگے شروع کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے, اور اب ہماری جنریشن جس کو اللہ نے اب مڈل 40s میں 50s میں لے کر آیا اللہ تعالیٰ, اب اس کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو رول ماڈل کے طور پہ گائیڈ کرے, ہیلپ کرے, اسسٹ کرے, اپنی تاریخ آپ کو بتائے, اور آپ کا کام ہے کہ اس میسج کو اپنے جسم میں ایبزارب کریں, جذب کریں اور لے کے آگے چلیں. اب معافی کی گنجائش نہیں ہے, ہمارے بڑوں کو معافی تھی, آپ کو ہمیں نہیں ہے. اسی بات کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آ کے اس ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آپ نے اس سے پہلے حکیم صاحب کی ایک یہ باتیں سنی ہیں. نیکسٹ کوشچن جی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں نے پچھلے 5-7 سالوں میں جتنے بھی ٹاک شوز اٹینڈ کیے ہیں اس میں صرف وہی والا مسئلہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے ادا نے بھی کہا کہ بات ہوتی ہے بٹ اس کا سولوشن نہیں مل رہا. میں اپنے یوتھ کے سارے گروپ سے یہ بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جوڈیشل کا مسئلہ آیا تھا اس میں ہم سب لوگ نکلے, ہم کسی ریزلٹ پہ پہنچ گئے. سوات کا کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم لوگ گھر سے نکلتے کسی ریزلٹ پہ. مجھے نہیں پتا وائی آل دیز پیپل آر کوشچننگ, جبکہ اس کے جواب پہ ہی تو بات ہو رہی ہے کہ ایک پروگرام شروع کیا گیا, اس پروگرام کا ایک سرٹن پرپز ہے, اس کو وہ اچیو کرانے کی کوشش کریں, تو آپ لوگ اچیو کرنے کی طرف کیوں نہیں بات کر رہے؟ مطلب یو آر کراس کوشچننگ جبکہ آنسر از آلریڈی دیئر. سمجھ آئی جی؟ آپ ان کو پوچھ رہے ہیں. سر آپ کے پچھلے پروگرامز میں زید صاحب نے جیسے ہمیں بتایا تھا کہ ہر دور میں پاکستان کو بچانے کے لیے, بنانے کے لیے اسپرچل فورسز کام کرتی تھیں, تو آج کل ہمیں کیسی فورسز کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ایسا کام کیوں ہمیں سامنے آ رہا ہے؟ ہم کوئی بھوت ہیں یہاں پہ؟ اسپرچل فورسز اور کس طرح ہے؟ نہیں, آرٹ شو جو ہم نے پریکٹیکلی ہمیں یہ اسپرچل اویکننگ کے لیے ہے. آپ لوگ اسپرٹ سب کے اندر ہے, آپ کے اندر اسپرٹ ہے, میرے اندر اسپرٹ ہے. اگر میری اسپرٹ مجھے کہتی ہے کہ ان صاحب نے کوئی بات بتائی اور سمجھ آ گئی, تو میرا کام یہ ہے کہ میں اسی میسج کو آپ لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ آگے سے 10,000 لوگوں کو پہنچائیں, وہ 10,000 10 لاکھ کو پہنچائیں. چینج تو اس طرح چین ریئیکشن کے ساتھ آئے گی. تو اسپرچویلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے کوئی کپڑے پہنے ہوں گے, کوئی وائٹ کلر کا چوگا ہی ہوگا تو وہ اسپرچل ہوگا. یہ اسپرٹ کا مطلب ہے کہ امت کا کنیکشن, جو امت لوگ ہیں ان کا آپس میں کنیکشن بنے, آئیڈیاز ایکسچینج ہو, جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو, اور جو سامنے پڑے ہوئے آپ کے جو پرابلم کے حل ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں. کیونکہ ابھی تک تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, یہ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں, لیکن پرابلم کا حل بالکل سامنے پڑا ہے. تو یہ اسپرچل ریولیوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں. ٹھیک ہے, آبویسلی اس میں میں ان سے کبھی کبھی اختلاف کرتا ہوں, یہ میرے سے کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتی ہیں, آپ ان سے کرتے ہو, یہ اختلاف بھی ہوتا رہے گا. لیکن اختلاف کی وجہ کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کون سے آئیڈیاز ہیں جن کو ہم نے بیسس بنا کے ان سارے اختلافات کو ختم کر رہے ہیں. میرے خیال سے حکیم صاحب اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں گے. ایک بات یاد رکھنا کہ علامہ اقبال کا آنا بذات خود اللہ کی طرف سے اتنی بڑی روحانی تائید تھی. ایک اللہ تعالیٰ کوئی بہت لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑتا. جب وہ مدد کرنا چاہتا ہے تو اپنا کوئی تحفہ بیچ میں بھیج دیتا ہے, اور وہ تحفہ بذات خود ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ وہ سارے کام خود کر لیتا ہے اس کے بعد جا کے, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے, دھیان کرتا ہے جب تک وہ ڈیوٹی پوری نہ ہو جائے. آپ کے خیال میں اقبال کو دشمنوں نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ علامہ اقبال کو شہید کیوں نہیں کر دیا؟ قائد اعظم کو شہید کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ اللہ نے کام کروانے تھے یار. تو وہ ان کی حفاظت کیا اسپرچولی نہیں کی جا رہی تھی؟ اور پھر اس کے بعد پاکستان جس کو لوگوں دنیا نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد یہ ملک کولیپس کر جائے گا, یہ بڑھ کر ایک نیوکلیر اسٹیٹ کیسے بن گیا؟ ہم ہر چیز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ نظر آئے گا. قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, پرنسپل سیکرٹری, ہی واز دا نمبر 2 مین ٹو ایوب خان. ایک روحانی دنیا کے اتنے بڑے بابے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, جن کے پشت میں بڑے بڑے بابے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ ایک بندہ آگے لگا دیا جاتا ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے, باقی اس کی پشت پہ ساری مضبوط کر دیتے ہیں کہ تم جاؤ آگے کام کرو. تو پوائنٹ از, ممتاز مفتی کون تھے, اشفاق احمد کون تھے؟ آج کے دور میں بھی پاکستان میں جو خیر آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو سوٹ اور ٹائی پہننے والے ایسے ایسے فقیر یہاں پہ اس پاکستان میں ہیں. کوئی فارن منسٹری میں, کوئی ڈیفنس میں, کوئی آرم فورسز میں, کوئی سولجر ہے, سپاہی ہے جو بیٹل فیلڈ ایریا میں کھڑا ہوا ہے, اور اللہ کی روحانی تائید اور معجزوں کی وجہ سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. وہ اپنی جان مال قربان کر رہے ہیں.
مگر ان کی روحانی تائید بھی ہے. آپ کے خیال میں آج اگر دشمنوں کے پاس پاکستان میں ظاہراً جتنا کیوس اور انارکی ہے, جس قسم کی قیادت ہے, جیسی ڈس انٹیگریشن ہے, کیا پرابلم ہے انڈینز کو یا امریکنز کو کہ ہمیں کھا نہیں جاتے؟ کس بات سے خوف کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو صرف روب ڈالنا ہوتا ہے دشمن کے دلوں میں. ہم کیوں بچ گئے ابھی تک؟ ہمیں بچانے والا کون ہے سوائے رب کی ذات کے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے کون بچائے گا آپ کو, تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ. ختم. یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. جب دعائیں قبول ہوتی ہیں, جب اللہ حفاظت کرتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسی, کوئی نہ کوئی آئی سائی تو ہوگی کہ بچے ہوئے ہیں ابھی تک. ہم کہتے ہیں یار فورسز تو ہمارے پیچھے بڑی بڑی خطرناک ہے لیکن اسپرچل ہے, کیونکہ ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں. ورنہ آئی ایگری وتھ یو, اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ اتنی خطرناک کام اور اتنا مشکل کام اس پاکستان میں رہ کر ہم چھوڑتے تو ہم کسی کو بھی نہیں ہے. مٹی تو ہم نے سب کی پلیت کی ہے. مطلب پلیت کیا کی, پہلے ہی تھی, ہم نے تو صرف کہا ہے. کوئی انوکھی بات تو انوکھی بات تو ہم نے کی نہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور اس بریک کے بعد آ کے پھر اور باتیں کریں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے شو کو. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. obviously we're going towards the conclusion now. آپ نے باتیں سب سنی, کچھ سوالات ہم اور لے سکتے ہیں لیکن اپنے سوالات کو چھوٹا رکھیے. میں ایک اسلام ریلیٹڈ کوشچن کرنا چاہتی ہوں. آج کل جو یوزلی چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی قرآن ختم کرتے ہیں, اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں. تو جس طرح لوگ بولتے ہیں کہ ریونج الاؤڈ ہے, لیکن ریونج صرف اسلام کے وے میں الاؤڈ ہے. تو ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ بچے اس ترجمے کے حساب سے جائیں؟ بیٹا ٹھیک ہو گیا. دیکھو اگین وی ریفر بیک ٹو یو آن اقبال, کیونکہ اللہ کے فضل سے کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس کا جواب اقبال نے نہیں دیا ہوا ہے. کہ اقبال کی ساری ڈاکٹرن یہی ہے کہ میں پوری دنیا میں گھوم پھر کر ہر قسم کی ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈیز لے کر جب میں واپس پہنچا ہوں تو آخر میں سکون مجھے قرآن میں ملا ہے. اور قرآن کے بارے میں جب اقبال چھوٹے تھے, لائک یو, ینگسٹر لائک یو, وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد ان کے قریب سے گزرے اور ان کے والد نے اقبال سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. والد پھر گزر کے چلے گئے, پھر پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. اقبال واز اے بٹ سرپرائز کہ بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا انہیں. تو تھوڑی دیر بعد ان کے بابا جی نے کہا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہو. ناؤ انڈرسٹینڈ دا وزڈم آف دس, کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے. ہم نے اس قرآن پر عمل کر کے ہدایت حاصل کرنی ہے. حضور اس کا مبارک وسیلہ ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے آئے اور اس کی سنت پر عمل کر کے اس کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دے رہے ہیں. تو قرآن کی ہر آیت ہر دور میں پڑھنے والے کو ایڈریس کرتی ہے, اس سے باتیں کرتی ہے, اور ہر مسائل کا حل قرآن آپ سے ڈائریکٹ بات کرے گا. جب آپ ٹرانسلیشنز میں قرآن پڑھتے ہو نا, جب آپ ترجمہ پڑھتے ہو قرآن کا, تو ترجمہ بیسکلی قرآن کی اصل مفہوم کو محدود کرتا ہے. ایک گزارا کرنے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تھوڑا سا ترجمہ پڑھ کے ٹرائی ٹو گیٹ این آئیڈیا وٹ قرآن از سیئنگ. لیکن قرآن کی وہی آیت جس میں عربی زبان کے ہی کئی معنی نکلتے ہیں, ترجمہ میں تو وہ معنی ریپرزینٹ نہیں ہو رہے ہیں نا. تو ترجمے میں آپ ایک شخص کی فہم کے مطابق, ایک لمیٹڈ انٹلیکٹ کے مطابق اس کو سمجھ رہے ہو. تو نتیجہ آئیڈیلی ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ قرآن عربک کے کورسز اگر آپ کر سکتے ہیں تو اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. قرآن میں 600-700 ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت علی ذالک ہؤلاء اولئک, یعنی پریپوزیشن گرامر کے پلس 500-600 الفاظ ایسے. یو کین انڈرسٹینڈ قرآن. اور قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ قرآن کا نزول قلب کے اوپر ہوتا ہے. قرآن قلب پہ نازل ہوتا ہے انسان کے. ایک دفعہ ایک ریڈنگ, 2 ریڈنگ, 3 ریڈنگ عربک میں آپ کریں گے, یو ول بی سرپرائزڈ. دس از ون آف دا میریکلز آف قرآن کہ عربک میں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا آپ کو اگر آپ بار بار قرآن پڑھتے چلے جائیں گے, چاہے آپ کو عربک آتی ہو یا نہ آتی ہو. پیپل ول, جو کلاسیکل عربک والے لوگ ہیں وہ اس کو پاگل پنا سمجھیں گے, لیکن دیٹ از ناٹ دا کیس. تو اقبال کس طرح قرآن سمجھے ہیں؟ اقبال نے جو تفسیریں بیان کی ہیں قرآن کی حدیث, قرآن کی آیتوں کی, وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ 1400 سال کی مسلم ہسٹری میں کسی مسلمان اسکالر نے قرآن کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا جیسے اقبال کر رہے ہیں. یعنی رموز بے خودی کے آخری پروگرام میں ہم نے قل ہو اللہ احد کی جو پوری تفسیر جو اقبال نے بیان کی ہے, جو ہم نے پریزنٹ کی تھی, اسٹننگ اینڈ مائنڈ باگلنگ, کہ قل ہو اللہ احد جس کو ہم پڑھ کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں, اقبال نے پوری امت کی ڈاکٹرن اس پہ بلڈ کر دی کہ صاحب یہ قل ہو اللہ احد میں اللہ کہہ رہا ہے. اور بار بار اپنے شاعری میں, اپنی آیتوں میں کہ تو مانیے ون نجم نہ سمجھا تو کیا عجب, ون نجم کو تو مطلب نہیں سمجھے, ہے تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج, ابھی تو تمہیں وہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ون نجم. اور ون نجم کی 100 ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ, نارمل ٹرانسلیشن ہے, پرابلم کیا ہے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی ڈیپتھ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ابھی تک تمہارے اندر وہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی ہے.
सो कुरान को अरबिक में पढ़ो, अरबी सीखो, माशाल्लाह पूरी दुनिया के नॉलेज और साइंस सीख सकते हो, तो कोई मसला नहीं है, 2, 4, 6, 8 महीने में अरबी भी